اس وقت دنیا میں دو فتنے بہت عظیم ہیں اور بدقسمتی سے دونوں کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور دونوں کے تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ ایک ہے ختم نبوت کی مہر توڑنے والا فتویٰ، نئی نبوت کا دعویٰ۔ یہ ہمارے اس دور میں کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک شخص بہا اللہ اٹھا، اور بہائی آج بھی دنیا میں موجود ہے اور مسلمان ممالک میں موجود ہیں، اور ان کے جو ہے وہ اپنے دفاتر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے لائبریریز ہوتی ہیں، ان کے ریڈنگ رومز ہوتے ہیں، اور ویسٹ میں تو بہت بہا اللہ بہائی، یہاں تو آپ زیادہ واقف نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ اس وقت ہے، جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے ابھی، اور اسے وہ اپنی صداقت کے دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پوری مغربی دنیا ان کے پشت پر ہے، وہ ہے قادیانیت کا فتنہ۔ پوری مغربی دنیا، آج آپ کو معلوم ہے پورا مغرب لفظ جہاد سے کانپتا ہے، جہاد کو گالی بنا دیا، جہادسٹ۔ یہ گویا کہ ان کے نزدیک کسی کو کنڈیم کرنا ہو تو جہادسٹ ہے یہ۔ تو یہ جہاد، اس جہاد یعنی قتال کی نفی کی تھی غلام احمد قادیانی نے، اسی لیے انگریزوں کا چہیتا بنا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز آ تو گیا تھا، لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تو جراثیم موجود ہے بغاوت کے، مسلمانوں نے دل سے ہمیں تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وجوہات تھی، ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو تم نے حکومت چھینی، ہندو تو پہلے مسلمان کا غلام تھا، اب تمہارا ہو گیا، تو ہندو کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، آقا بدل گئے، یہ تو نہیں کہ وہ حاکم سے محکوم بنایا گیا ہو۔ جبکہ مسلمان حاکم سے محکوم بنائے گئے تو ان کے اندر تو لازماً ایک بدلہ لینے کا جذبہ، انتقام کا جذبہ، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی، اگرچہ بہرحال مشیت ایز دی اور کچھ ان کی بھی اجتہادی غلطی سے وہ ناکام ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک سور پھونک دیا تھا مسلمانوں کے اندر جہاد کا۔ ان کے بعد بھی طویل عرصے تک اس علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد جاری رہا ہے، مسلسل جاری رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنے ہی علماء تھے جو پھانسی چڑھائے گئے ہیں، جن کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا ہے کہ علماء نے اس کو جو ہے دارالحرب قرار دے دیا، اور دارالحرب کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس دارالحرب کو جو دارالاسلام بنانے کی جدوجہد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز تک بھی ہمیں سراغ ملتا ہے وہ ریشمی رومال